बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अजीज, ये दुनिया फानी है, आरजी जिंदगी है। इंसान इस दुनिया में एक आरजी मेहमान है। ये सारी जमीन अल्लाह का एक बहुत बड़ा घर है, ये लंगर खाना है, दस्तरखान है। ये सारी जमीन मेरे रब का, और हम इसमें आरजी मुसाफिर हैं। हमें अल्लाह के हजूर तौबा करनी चाहिए, 5 वक्त की नमाज अदा करनी चाहिए, जमात अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। वर्काऊ मार राकईन का अमली नमूना होना चाहिए। जब मौत आती है इस दुनिया से, फिर हमारा रिज़्क उठ जाता है, पानी खत्म हो जाता है, सांसें खत्म हो जाती हैं। इस दुनिया से फिर कोई कुछ बाकी नहीं बचता। जो जिंदा है वो मौत की तकलीफ सहेगा, जो जिंदा है वो मौत की तकलीफ सहेगा। जब सरवर आलम न रहे कौन रहेगा। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को थोड़ा सा तामुल हुआ था इस दुनिया से जाने का। जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम के साथ आप उलझ पड़े थे। मलकल मौत अलैहिस्सलाम जब वापस तशरीफ ले गए तो अल्लाह करीम ने फरमाया, जाकर मेरे कलीम से कहो कि आप बैल की पुश्त पर हाथ रखें, आपके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे हम उतने साल और उम्र बढ़ा देंगे। और फिर वाकया मशहूर है कि जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा तो अल्लाह के कलीम ने फरमाया, नहीं, मैं अभी जाने के लिए तैयार, मगर ये मामला मेरे और तुम्हारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया था। जब आपके पास पैगाम आया तो आपने लब्बैक व सअदैक अपने रब की बारगाह में पेश किया, पढ़ा कि अल्लाह मैं हाजिर हूँ मेरे मालिक। बल्कि रसूल कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो भेजा ही नहीं गया था। जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आप इज़राइल अलैहिस्सलाम के आने से पहले जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा था कि जाओ मेरे महबूब से कहो जाके कि अगर आप चाहें जितना जी चाहे दुनिया में रहें, और अगर आप मेरे पास आना चाहें फिर तशरीफ ला सकते। तो नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की भरी बज़म में मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर ये बयान फरमाया। फरमाया अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया है जिंदगी और मौत का। अल्लाह ने अपने एक बंदे को फरमाया कि मेरे पास आना चाहो तो खुश आमदीद, और अगर तुम दुनिया में रहना चाहते हो तो मेरे हबीब रहो। तो अल्लाह की उस बंदे ने अपने रब की बारगाह में हाजिर होने को इख्तियार कर लिया। सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रसूल कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ये फानी दुनिया है, आरज़ी जिंदगी है। हमने रब के हुजूर हाजिर होना है। हमें आमाल हसना कमानी चाहिए, करनी चाहिए, नेकियां कमा लेनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ दुनिया में आया है वो सब अल्लाह की बारगाह में वापस जाएगा। और बल्कि बड़ी बात तो यह है कि जो अभी तक नहीं आए, मरना उन्होंने भी है। वो एक शायर ने कहा, अनवर फना पजीरिए आलम तो देखिए, अनवर फना पजीरिए आलम तो देखिए, वो भी मरेंगे जो अभी पैदा नहीं हुए। जो अभी इस दुनिया में नहीं आए उन्होंने भी मरना है, जो आए हैं उन्होंने तो जाना ही जाना है, जो नहीं आए उन्होंने भी जाना है। तो मैं इमाम नसफी की किताब ज़ुहरतुर रियास में पढ़ रहा था। उन्होंने बयान किया है कि जब बंदा की मौत करीब आ लगती है तो 4 फरिश्ते उतरते हैं। यानी बंदे की मौत का जब वक्त करीब आता है तो 4 मलाइका, 4 फरिश्ते उसके पास आते हैं। पहला फरिश्ता उसे कहता है, ए बंदा खुदा तुझ पर सलाम हो, मैंने मशरक से लेकर मगरब तक सारी जमीन छान डाली, लेकिन तेरे लिए कहीं एक कदम की भी गुंजाइश नहीं है। समझे आपने?
سمجھ آئی میری بات کی؟ امام نصفی زہرۃ الریاض میں یہ روایت نقل کر رہے ہیں کہ جب بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس 4 فرشتے اترتے ہیں۔ پہلا کہتا ہے بندہ خدا تجھ پر سلام، یعنی کہ مسلمان کو کہا جاتا ہے نا، ملائکہ مسلمان کو سلام کرتے ہیں، کافر کو نہیں۔ اور مسلمان بھی وہ جو رسول کون صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار۔ پہلا فرشتہ کہتا ہے بندہ خدا تجھ پر سلام، میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک ساری زمین ڈھونڈ ڈالی، اب تیرے لیے کہیں ایک قدم کی جگہ بھی نہیں ہے کہ تو چل پھر سکے، کہیں اپنا قدم لگا سکے، تیرا وقت پورا ہو گیا۔ پھر دوسرا فرشتہ بولتا ہے کہ اے بندہ خدا تجھ پر سلام ہو، میں نے تمام دنیا کے دریا چھان ڈالے، لیکن تیرے لیے اب ایک گھونٹ پانی پینے کا نہیں رہا، کہیں تیرے لیے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں۔ تمام دریاؤں کو دیکھا، روئے زمین کے تمام ان جگہوں کو دیکھا جہاں جہاں پانی ہے، یہاں تک کہ دریا بھی چھان ڈالے، تیرے لیے اب اس دنیا میں پانی کا ایک گھونٹ بھی باقی نہیں بچا، یعنی تیرا وقت آ چکا ہے۔ تیسرا فرشتہ کہتا ہے بندہ خدا تجھ پر سلام ہو، میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک زمین چھان ڈالی، کہیں تیرے نصیب کا ایک لقمہ بھی مجھے نہیں ملا، یعنی تو نے جتنا اناج کھانا تھا کھا لیا، جتنی روٹیاں کھانی تھی کھا لی، جتنے چاول تیرے حصے کے تھے تو نے ختم کر لیے، جو غلہ جو اناج تیری قسمت کا تھا وہ تو نے ختم کر لیا۔ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک ساری زمین کو چھان ڈالا، اب اس دنیا میں تیرے حصے کا ایک لقمہ بھی باقی نہیں، تو نے اپنا رزق پورا کر لیا، پانی پورا کر لیا، زمین پر تیرے لیے اب کہیں قدم رکھنے کی کوئی جگہ نہیں۔ پھر چوتھا فرشتہ آتا ہے، اسے سلام کہتا ہے بندہ خدا تجھ پر میری طرف سے بھی سلام ہو، میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک ساری زمین چھان ڈالی، لیکن تیرے نام کی ایک سانس بھی مجھے نہیں ملی جو تو دم لے سکے، جو تو سانس لے سکے۔ رسول کون صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، اللہ کبھی اپنے بندے کی حق تلفی نہیں فرماتا۔ جب اس نے سانسیں جتنی کہیں تھیں اتنی دی ہیں، جب اس نے پانی جتنا کہا تھا اتنا پلایا ہے، جب اس نے رزق جتنا کہا تھا اتنا کھلایا ہے، جب اس نے ہمیں وہاں تک پہنچایا جہاں تک ہمارے قدم آنے تھے، ہمارے جتنے قدم لگنے تھے زمین پر وہ پورے کے پورے دیے۔ ارے قدم اس نے پورے عطا کیے، رزق اس نے پورا عطا کیا، پانی اس نے پورا عطا کیا، سانسیں اس نے پوری عطا کی۔ اے انسان تو کتنا ظالم ہے، تو کتنا غافل ہے۔ اللہ کریم نے اپنا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ اور یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اپنے کریم رب کے ساتھ بغاوت کرنے پر تجھے کس نے اکسایا؟ تو نے وعدہ نہیں کیا تھا عالم ارواح میں جب تجھ سے پوچھا گیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو نے کیا کہا نہیں تھا کہ بلا کیوں نہیں یا اللہ؟ جب تو نے اسے اپنا رب مانا تھا، اپنا معبود مانا تھا، اپنا الہ مانا تھا، تو پھر کیا تو باقاعدگی سے نماز ادا کرتا ہے، اپنے اللہ کی فرما برداریاں کرتا ہے؟ پھر کیا تو اپنے مولا کے حقوق ادا کرتا ہے؟ صرف تیرے حقوق ہی اللہ پر ہیں کیا؟ تیرے رب کے حقوق تجھ پر نہیں ہے کیا؟ تو اپنے رسول کی فرما برداری و اطاعت کرتا ہے؟ اے میرے بھائی، اے میرے عزیز، اس دنیا سے ایک دن جانا ہے اور پھر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ جب قیامت کا بھرا بازار لگے گا نا، اور بھرے بازار میں جب نامہ اعمال ہاتھ میں تھما دیے جائیں گے تو بندے کو کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم، لے آج اپنی اس کتاب کو پڑھ، یہ اپنا نامہ دیکھ، اس اپنے خط کو پڑھ، اپنی کتاب کو کھول، کفا بنفسک الیوم، آج تیرے لیے یہی کافی ہے۔ اور اگر تو وہاں مکر گیا کہ نہیں اللہ یہ گناہ تو میں نے تو نہیں کیا، معاذ اللہ، یا اللہ یہ معاذ اللہ یہ تو میرے نامہ اعمال میں مجھے متکبر لکھا گیا ہے، میں تو متکبر ہوں نہیں، جھوٹا کہا گیا ہے، میں تو جھوٹا ہوں نہیں،
مجھے معاذ اللہ اس میں شرابی لکھا گیا ہے، میں تو شراب پیتا ہی نہیں تھا، مجھے بدکار لکھا گیا ہے، میں نے تو کبھی بدکاری کی نہیں. تو پھر اللہ کریم فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. پھر ہم ان کی زبانوں پر مہرے لگا دیں گے، پھر ہم ان کے ہاتھوں سے پوچھیں گے، ان کے پاؤں سے پوچھیں گے، پھر ہاتھ بول کر بتائیں گے. تم کہو گے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی، جب ابو جہل کی مٹھی کے اندر کنکریں، جمادات، پتھر، روڑ، سٹونز، یہ میرے اور تیرے برحق رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ سکتی ہیں، جب اللہ اپنے نبی کی مٹھی کے اندر پتھروں کو کلام کروا دینے پہ قادر ہے، تو پھر کیا اگر یہ گوشت کا لوتھڑا زبان بول سکتی ہے تو ہاتھ نہیں بول سکتے، پاؤں نہیں بول سکتے؟ اب بھی وقت ہے، اب بھی ٹائم ہے. دست ہر نا اہل بیمارت کند سوئے مادرا کہ تیمارت کند. ہر نا اہل کا ہاتھ تجھے بیمار کر دے گا. اپنی ماں کی طرف آ، تیری تیمارداری کرے. جب ماں جیسا کوئی پیار نہیں کر سکتا تو پھر رب ذوالجلال جیسی کوئی معافی بھی نہیں عطا فرما سکتا. اب بھی وقت ہے، اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جا، کیونکہ ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. آج ہم سارا دن دنیا کے کام کرتے ہیں، این جب نماز کا وقت آتا ہے تو بندے پر سستی چھا جاتی. ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں سارا دن کام کرتی ہیں. بیوی خاوند کے کپڑے استری کرتے تھکتی نہیں، کھابے تیار کرتے ہوئے تھکتی نہیں، شاپنگ کرتے ہوئے نہیں تھکتی. مختلف چیزیں گھر کی لانے کے لیے صبح سے شام تک شاپنگ کرواؤ، بیوی کرے گی. بیٹیاں باپ اور بھائی کے کام کرتے نہیں تھکتی، بہنیں بھائیوں کے کام سارا دن کرتی ہیں، اگر نہ کریں تو بھائی ڈنڈے سے کرواتے ہیں. بہنوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جاتا ہے کہ یہ میرا کام کیوں نہیں کیا، مگر جب نماز کا وقت آتا ہے تو ہماری بیویاں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں تھک جاتی ہیں، کہتے ہیں بس نا کام ہوتا نہیں، تھک گئی. میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماں، خدا کے لیے، خدا کے لیے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. آج جو کچھ یہاں بو گے قیامت کو وہی کاٹو گے. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہمیں اعمال حسنہ کی توفیق عطا فرمائے، نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ھذا وباللہ توفیق.